عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کی ایک خوبصورت تہذیبی روایت بھی ہے۔ آج کل کچھ دین بیزار لوگوں کی طرف سے اس قربانی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بے بنیاد اور متعصبانہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں قربانی کا جو رنگ ڈھنگ بن چکا ہے اس کے کئی پہلوؤں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پہلا پہلو جانوروں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بے رحمی سے پیش نہ آؤ۔ حکم ہے کہ جانوروں کو ڈرایا نہ جائے، اسے بلا وجہ مشقت میں نہ ڈالا جائے، اس کے سامنے قربانی سے قبل چھری چاقو تیز نہ کیے جائیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ کی جائے، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھا جائے، اور پھر قربانی کے جانور کو تو خاص تقدیس حاصل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں مویشی منڈی سے قربانی تک جانوروں کو مذاق بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ فلمی ہیرو ہیروئنز کے نام پر ان کے نام رکھنا، ان کی خوبصورتی کے مقابلے کروانا اور ان سے کیٹ واک اور ڈانس کروانا، یہ سب حرکتیں قربانی کے تقدس کے سراسر خلاف ہیں۔ انہیں لفٹرز وغیرہ کے ذریعے چھت پر چڑھانا یا اتارنا، ان کے کان کھینچنا یا بھگانا، الغرض کسی بھی طرح انہیں ڈرانا یا تکلیف دینا حرام ہے اور سخت گناہ کا موجب ہے، یہاں تک کہ یہ حرکتیں کسی شخص کی قربانی کو باطل بھی کر سکتی ہیں۔ قربانی کے حوالے سے دوسرا سماجی پہلو نمود و نمائش کا ہے۔ اپنی دولت یا دینداری کی تشہیر کے لیے بڑا جانور خریدا جائے اور پھر اس کی نمائش کی جائے تو ایسی ریاکارانہ قربانی ثواب کی بجائے گناہ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ گناہ جو ہمارے ہاں اکثر لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے خریدتے ہیں۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اپنی انا کی تسکین یا دنیا کو دکھانے کے لیے کی گئی قربانی قطعی طور پر باطل ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ قربانی کا جانور گھر لایا جاتا ہے اور گلی محلوں میں قربانی ہوتی ہے، لہٰذا اس حوالے سے سماجی ذمہ داری کا مظاہرہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جانوروں کو گلی میں اس طرح باندھنے سے گریز کریں جس سے ہمسایوں اور راہگیروں کو تکلیف ہو۔ ہمسائے، مسافر اور راہگیر کو تکلیف دینا بڑے گناہوں میں سے ہے، جس کے حوالے سے سخت وعید معصومین علیہ السلام نے سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کرتے کہ صحابہ کو لگنے لگا شاید ورثے میں بھی ہمسایوں کا حصہ مقرر کر دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ضربت لگنے کے بعد اپنی آخری وصیت میں بھی ہمسایوں کے حقوق کی تاکید کی۔ قربانی کے نام پر ہمسایوں کو تکلیف دینا قربانی کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمسایوں اور رشتہ داروں کو قربانی کے گوشت میں حصہ بھیجنا بھی بہت ضروری ہے۔ تمام معصومین علیہ السلام کی یہی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں، مسکینوں اور ملازموں کو بھی گوشت دینا لازم ہے۔ گوشت فریج میں محفوظ کر کے رکھ لینا قربانی کی روح کے خلاف عمل ہے، جسے انتہائی ناپسند کیا گیا ہے۔ قربانی کے حوالے سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد جانوروں کا فضلہ اور آلائشیں وغیرہ کی صفائی صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ان آلائشوں سے جہاں ہمسایوں اور راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ گندگی پھیلانا اپنے آپ میں ایک گناہ ہے۔ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا جاتا ہے اور ایمان کے بغیر قربانی بے معنی اور بیکار ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانوروں کی آلائشیں گلی محلوں اور سڑکوں پر پڑے رہنے سے کئی قسم کے بڑے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں جو ہوائی جہازوں کے حادثات کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کی پھینکی ہوئی کسی آلائش پر آنے والے پرندوں کے سبب کوئی ہوائی حادثہ ہو تو اس حادثے میں مرنے والوں کا خون آپ ہی کے ہاتھوں پر ہوگا۔ لہٰذا احتیاط کریں اور اپنے شرعی اور سماجی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔